آواز کم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ ہود، سورت نمبر 11، اس کی آیت نمبر 25۔ اچھا، کل جب ہم نے بات پڑھی تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ بیانات اللہ کی طرف سے، بینۃ من ربہ، کہ کوئی بھی آدمی، اگر کوئی بندہ صحیح ہے جو جنت میں جانے والا ہے تو وہ ہوگا بینۃ من ربہ۔ بین کہتے ہیں بیان شدہ، بیان، دلیل، کہ اس کے پالنے والے کی طرف سے وہ دلیل ہے کہ جو بندہ مجھے پال رہا ہے میں اس کی دلیل کے اوپر ہوں، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے، یعنی یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ امام ہے اور رحمت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی پہلے کے احوال بتائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کے لوگوں کی طرف، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تم کو واضح پیغام دینے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہارے اوپر خوف ہے، اندیشہ ہے بڑے عذاب کے، دردناک عذاب کے دن سے۔ فقال الملأ الذین، پس کہا سردار ان لوگوں نے، کفروا جو انکار کرنے والے تھے، من قومہ اس کے لوگوں میں سے، ما نراک ہم نہیں دیکھتے تجھ کو، الا صرف بشرا مثلنا ہماری طرح کا بندہ ہے، وما نراک اور جو ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، اتبعک کہ تیرے پیچھے چلے ہیں، الا الذین صرف وہ لوگ، ہم اراذلنا بادی الرأی کہ ہماری جو نگاہیں ہیں، جو ان کو ہم برے نیچ لوگوں میں دیکھتے ہیں، وہی لوگ تیرے ساتھ جڑے ہیں۔ وما نرى لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیرے کو ہمارے اوپر کوئی برتری ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ قال یا قوم، نوح نے کہا اے میرے لوگو، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان کنت اگر ہوں میں، علی بینۃ من ربی، اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو یہ سمجھایا، کہ ہے کیا علی بینۃ من ربی، تو اس وقت کیا ہے علی بینۃ من ربی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، تو ابھی یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب، تو جو اس کے اوپر ہوگا وہ یہ واضح دلیل ہے۔ تو یہاں جو بات آ رہی کہ نوح علیہ السلام نے کہا ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اوپر بیانات من ربی میرے رب کی طرف سے، تو جو بینۃ من ربی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ تعالیٰ نے ابھی یہ قرآن ہے نا، تو تعالیٰ نے کہا ہدی و رحمہ، اور جو موسیٰ کی کتاب تھی اماما و رحمہ، اور ہدایت، رحم۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، کہ اس نے دی ہے مجھے رحمت اس کی طرف سے، فأمیت علیکم، اور وہ تم کو وہ نظر نہیں آ رہی، تم اس پہ اندھے بنے ہوئے ہو۔ انلزمکموہا، کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں، زبردستی تمہارے ساتھ اس کو لگا دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ تو زبردستی والا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں، کسی چیز کو زبردستی کہا جائے۔ وَيَا قَوْمُ، اور اے میرے لوگو، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کے اوپر تم سے کوئی مال، اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، مگر جو میرا اجر ہے وہ صرف اللہ کے اوپر ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں وما انا بطارد الذین، میں نہیں ہوں ان لوگوں کو دھکا دینے والا، آمنو جو ایمان لے کر آئیں، کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ اس کے ساتھ ایمان صرف وہ لوگ لے کر آئیں جو چھوٹے لوگ ہیں، تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ کے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوم تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو۔ اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَا قوم، اے میرے لوگو، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا نا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف سے کون میری مدد کرے گا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو میں یہاں سے بھگا دوں، من ینصرنی من اللہ، ان طردتہم، اگر میں ان کو یہاں سے دفع کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرے مددگار کون ہوں گے؟ یہی اللہ نے انہی کو تو میرا مددگار بنایا ہے۔ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اب وہ لوگ اس کا ترجمہ وہ کیا کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر ان کو میں نے اپنے پاس سے بھگا لیا۔ دیکھو تو صحیح وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ قرآن کا انداز ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا طرف اللہ کی طرف سے، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تمہارے کہنے پر تو اللہ کی طرف سے پھر کون ہے میرا مدد کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپاہی بھیجے ہیں۔ افلا تذکرون، تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اب یہ تو ان کی سب سے بڑی آرگومنٹ تھی۔ ان کی سب سے بڑی آرگومنٹ یہ تھی کہ وہ ان میں غرور اور تکبر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نو تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ہماری آنکھیں ان کو نیچ دیکھتی ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹا۔ یعنی نو جو تھے وہ ان کی نظروں میں چھوٹے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں پریزنٹ سینیریو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ چھوٹے لوگ تمہارے ساتھ جڑ گئے، ان کو اپنے پاس سے ہٹا۔ اور وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا اقولو، میں یہ نہیں کہتا اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وہ خود چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ ولا، اور نہ یہ کہتا ہوں عالم الغیب، کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا پتہ ہے۔ نالج والے آدمی تھے، بڑے حساب کتاب والے تھے۔ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں بادشاہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے لیے تزدری اعینکم، جن کو تمہاری آنکھیں چھوٹا جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کے اوپر کبھی خیر نہیں کرے گا۔ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان کا کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ نو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کہتا۔ سمجھ گئے؟ اب تم تو سامنے ایک سینیریو بلڈ ہو گیا نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے بما فی انفسہم، جو ان کے نفسوں کے بیچ میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہنے والا ہوں تو میں ظالمین میں سے ہوں گا۔ یہ تم لوگ ہو یہ کہنے والے، میں ایسا کہنے والا نہیں ہوں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، تحقیق جادلتنا فاکثرت جدالنا، اور اکثر زیادہ تو نے جھگڑا کیا ہم سے۔ فاتنا بما تعدنا، پس لے آ ساتھ اس کے جو تو وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، نوح نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ، اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ آئے گا، انشاء، اگر اس نے چاہ، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کرنے والے، ہرا نہیں سکتے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور تم کو فائدہ نہیں دیتی میری نصیحت، نصحی، ان اردت تو، اگر میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، کہ تمہیں نصیحت کروں، تمہیں فائدہ ہی نہیں دے رہا۔ ان کان اللہ یرید، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کرے، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، تو میرا نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ہوا ربکم، تم کو پالنے والا تو وہ ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ، اب یہاں دو طرح کی، اب کیا یہ پریزنٹ نبی جو ہے، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خود سے بات بنا لی ہے، یا نوح اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ام یقولون افتراہ؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ام یقولون افتراہ، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ خود سے بنا لی ہے؟ افتراہ ہو کیا چیز ہے؟ یہی جو احکامات ہمارے پاس ہیں۔ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے، انسان کے لیے جو نصیحت کی، وہ جس کا نوح کو حکم دیا گیا، وہ جو تیری طرف بھیجا گیا، وہ جو ابراہیم کی طرف گیا، وہ جو موسیٰ کی طرف دیا، وہ جو عیسیٰ کی طرف دیا، ڈفرنٹ وقتوں میں دیا ہے۔ ڈفرنٹ وقتوں میں ڈفرنٹ لوگوں نے آرگومنٹس یہی کی ہیں کہ خود سے بنایا، اللہ نے نہیں دیا۔
تو نوح علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں ام یقولون افطرا ہو، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس کو میں نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو خود سے بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ وأوحی الی نوح، اور ہم نے وحی کی نوح کی طرف، انہ یہ کہ لن یؤمن من قومک، تیری قوم سے لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تیری قوم سے لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، الا مگر من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر غمگین نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تیار کرو کشتی، کشتی کو بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ساتھ ہماری نگاہوں کے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کشتی ایسے دکھے ویسے کشتی بناؤ، مطلب وَوَحْيِنَا، ساتھ ہماری وحی کے، جو ہم تمہارے اندر انسرٹ کر رہے ہیں، جو ہم تمہارے کو بتا رہے ہیں کہ ادھر کیل لگاؤ، ادھر لکڑ رکھو، یہاں سے موڑو، ایسے بناؤ، ہم چاہتے ہیں کہ کشتی ایسے دکھے تو بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں سے بحث مباحثہ نہ کرو، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ تو غرق ہونے والے لوگ ہیں، تم کشتی بناؤ، یہ لوگ تو ڈوبنے والے لوگ ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا تھا، وَكُلَّمَا، اور جب بھی آن ایوری اوکیزن، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اس کے پاس سے گزرتے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے قوم کے لوگ، سردار، سَخِرُوا مِنْ، اس سے ہنستے کہ کشتی بنا رہا ہے۔ اب وہ کشتی بنانے پر اس سے ہنستے تھے کہ یہ نوح جو ہے یہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح ان لوگوں کے سامنے چھوٹے آدمیوں میں سے نہیں تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو تیرے پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے، ان کو ہٹا اپنے پاس۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں ان کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں، جو یہ لوگ جو کام کرتے ہیں میرا رب اس کو جانتا ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اگر میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کون ہے میرے مددگار؟ قال ان تسخروا منا، نوح نے کہا اگر تم مجھ سے ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تم جان جاؤ گے، من یاتیہ، کس کے اوپر آتا ہے، عذاب یخزیہ، اس کا رسوا کرنے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر کھلتا ہے اس کے اوپر عذاب مقیم، ہمیشہ عذاب رہنے کو۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، ہمارا حکم آیا، وفارت النور، اور جوش مارا کنویں نے، قلنا، ہم نے کہا، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو کنویں تھے، یہ لفظ ہوتا ہے نا فوارہ، جوش مارنا، وفارت النور، جوش مارا کنویں نے، قلنا، ہم نے کہا، احمل، اٹھا لے، فیہا، بیچ اس میں، من کل، ہر ایک میں سے، کہ تیرے پاس جو ساز و سامان ہے، کل، اس میں سے کیا اٹھا، زوجین اثنین، دو جوڑے، اثنین، دو اٹھا، زوجین اثنین، دو جوڑے اٹھا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے اٹھا، الا، مگر، من سبق علیہ القول، جس کے اوپر بات ہو گئی ہے، ومن آمن، اور جو ایمان لے کر آئے، وما آمن معه الا قلیل، اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ وقال، اور کہا، ارکبو، اس میں چڑھ جاؤ، فیہا، اس کے اندر، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کہ ان ربی لغفور الرحیم، اور بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے وہ غفور ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ چلی ان کو، بہم، ساتھ ان کے، فی موجن، موجوں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کشتی اب چل رہی ہے اتنی بڑی بڑی موجوں میں، جیسے پہاڑ ہے، اتنی بڑی موج ہے کہ پہاڑ جیسی موجوں کے پر وہ کشتی چل رہی ہے، پانی میں ہے۔ ونادا نوح، اور پکارا نوح نے، ابنہ، اس کے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ کنارے پہ تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، چڑھ جا ساتھ ہمارے، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قالا، اس نے کہا، سآوی، میں برابر ہو جاؤں گا، الی جبل،
طرف پہاڑ کے پہاڑ سے پناہ لے لوں گا، یاسمونی وہ مجھ کو بچائے گا، من الماء پانی سے۔ قال نوح نے کہا لا عاصم نہیں بچنے والا اليوم آج کے وقت، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم سوائے وہ جس پر رحم کرے گا۔ وحال بینہم الموج اور حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، فکان من المغرقین اور وہ جو ہیں وہ غرق ہونوں میں سے ہو گیا۔ وکیلا اور کہا گیا یا ارض اے زمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اے زمین، ابلعی مائک نگل لے، کھینچ لے، چوس لے خود کا پانی، و یا سما اور اے آسمان اکلی تھم جا، وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور پورا ہو چکا تمام، واستوت وقضی الامر اور پورا ہو گیا کام، واستوت اور وہ جا لگی، علل اوپر جدیج وہ جدیج پہ جا کے وہ کشتی جو ہے وہ ٹھہری، وکیلا اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین پھٹکار ہے اوپر ان لوگوں کے جو ظالمین ہیں۔ ونادا اور ہم نے پکارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونادا اور پکارا نوح نے ربہ اس کے پالنے والے کو، فقالا پس کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، ان ابنی بے شک جو میرا بیٹا ہے، من اہلی وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، وان وعدک الحق اور جو تیرا وعدہ ہے وہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین اور تو حاکمین میں سے حاکم ہے۔ قال یا نوح کہا ہم نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیسے؟ انہ عمل غیر صالح اس کے کام جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، فلا تسألنی پس مت سوال کر، ما لیس لک بہ علم جس کا تیرے پاس علم نہیں، انی اعظک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین کہ کہیں تو جاہلین میں سے نہ ہو جا۔ قال نوح نے کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، انی اعوذ بک میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ان اسألک یہ کہ میں تجھ سے مانگوں، ما لیس لی بہ علم جس کا میرے پاس علم نہیں، وإلا تغفر لی اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وترحمنی مجھ پہ رحم نہیں کیا، اکم من الخاسرین تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیلا کہا گیا یا نوح اے نوح، اہبط اتر، بالسلام ساتھ سلامتی کے، منا ہماری طرف سے، وبرکات علیک اور اوپر تیرے برکتیں، وعلی امم اور اوپر ان گروہوں کے، ممم معک جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور لوگ امتیں، سنمتعہم ہم ان کو فائدہ دیں گے، ثم پھر یمسہم ان کو پہنچے گا، منا عذاب علیم۔ تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ کسی نے مطلب جب نبی علیہ السلام جو پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کنت تعلمها نہ تو اس کو جانتا تھا، انت تو، ولا قومک اور نہ تیری قوم۔ اس وقت اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، نبی تو اس سے تو پہلے بہت پہلے کی یہ قرآن پاک آیا، تو جس وقت یہ قرآن پاک آیا اس وقت ایسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس وقت ایسی کوئی قوم نہیں تھی، اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو نوح کا قصہ جانتا ہو۔ تو اس قصے میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے سال پہلے کی بات تھی، کتنا عرصہ پہلے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہا ہے ما کنت تعلمها تو اس کو نہیں جانتا تھا، انت تو، ولا قومک۔ اچھا یہ قوم کی جو بات آتی ہے نا تو قوم کی بات جو کہ بنی ہاشم کی بات یا بنی قریش کی بات نہیں آ رہی، کوئی قریش قبیلے کی بات نہیں، قریش کا قبیلہ نہیں جانتا تھا اور جو آگے پیچھے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے قوم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تیری قوم سے مراد یہ ہے، کیا ہے قوم سے مراد؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پوری قوم جس کے لیے قرآن پاک آیا ہوا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، صاحب قرآن سے پہلے کوئی کیسے جان پائے گا؟ ما کنت تعلمها انت ولا قومک نہ تو جانتا تھا نہ تیرے لوگ جانتے تھے، من قبل ھذا من قبل ھذا اس سے پہلے، فل فائنل فل سٹاپ لگ گیا، من قبل
ہاذا، اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا نہ تیرے لوگ جانتے تھے اس نوح کے قصے کے بارے میں کہ یہ کام ہوا تھا زمین کے اوپر بڑا۔ فاصبر، صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو عاقبت ہے وہ متقیوں کے لیے۔ تو یہ ساری بات آئی، تو یہ اس میں تعلیم ہے، سمجھنے کی کوشش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات یہ ہے کہ اب لوگ بولیں کہ جی وہ کہاں کی قوم تھی، کتنے لوگ تھے، پھر کیسے لوگ تھے، تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں میں۔ ٹھیک ہے، کسی کو اگر انٹرسٹ ہے وہ ان باتوں کی طرف جائے، ان باتوں کی طرف جائے صحیح، مگر ایکچول بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دی تھیں، انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کو کہا کہ میں کنت علی بینۃ من ربی ہوں، اور ابھی تمہارے سامنے علی بینۃ من ربی یہ کتاب ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے، تو اس کو جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کی پکڑ ایسی ہوگی، قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے، عذاب ملے گا۔ اصل بات یہ ہے وہ کون سی قوم تھی، وہ کہاں رہتی تھی، وہ کدھر رہتے تھے، کدھر نہیں رہتے تھے، یہ ویسی بات ہے کہ آگ لگ گئی تو بجائے یہ کہ آگ کو بجھایا جائے یہ پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ لگائی کس نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم، کہتا ہے اے میرے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ، ان انتم الا مفترون، مگر تم لوگ ہو صرف خود سے گھڑ رہے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھ لو، جو لوگ خود سے افترا کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے۔ ان انتم الا مفترون، یہ ہود علیہ السلام کی قوم کہاں سے آئی؟ یہ انہی لوگوں کی اولادوں میں سے ہے۔ جب نوح علیہ السلام، دوسری جگہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد آباد کیا۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب تم تھوڑے سے تھے تو اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد آباد کیا، خلیفہ بنایا زمین میں۔ اور جب ہم نے ابھی یہاں بھی پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب نوح علیہ السلام کو اتارا اور کہا تجھ پہ سلامتی ہو اور برکتیں ہوں، اور ان لوگوں پر بھی جو تیرے ساتھ اترے ہیں، اور بعد میں لوگ آئیں گے جن کی پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، وہ ہیں یہ لوگ۔ یہ کیوں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جب بلیڈ پھیرا گیا، جب عذاب آیا کہ پانی اتنا چڑھا کہ وہ نوح علیہ السلام کشتی لے کے، جو لوگ کشتی میں تھے وہی بچے، تو اس کے بعد وہ صاف ستھرے لوگ تھے، تو پھر یہ گندے لوگ بیچ میں سے کہاں آ گئے؟ یہ انہی لوگوں کی اولادوں میں سے ہے، انہی لوگوں کی ذریتوں میں سے ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ گندے ہو گئے؟ مفترون، ان انتم الا مفترون۔ ہود علیہ السلام ان کو یہی کہیں گے کہ جو تم لوگوں نے نام رکھ دیے یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے، اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری۔ تو وہ افتراء کرتے تھے، خود سے باتیں بناتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان انتم الا مفترون، تم صرف کہ صرف خود سے گھڑتے ہو، خود سے بناتے ہو، افتراء کرتے ہو۔ یا قوم، اے میرے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اس پہ کوئی سوال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا، میرا جو اجر ہے اوپر، الذی، اوپر اس کے ہے، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ ویا قوم، اور اے میرے لوگو، استغفروا ربکم، خود کے پالنے والے کے آگے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پھر آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے کھلا پانی، کھلی بارش بھیجے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور جو تمہاری پاور ہے اس کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور ڈائیورٹ ہو کے مجرم مت بنو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، تو جو آیا ہے، ببینۃ، ساتھ دلیل کے، وما، ما جئتنا، جو تو آیا ہمارے پاس، ببینۃ، ساتھ دلیل کے، وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم نہیں ہیں اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، ان قولک، تیری بات سے، وما نحن لک، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، بلکہ ہم تو کہتے ہیں، الا تراکا، تجھ کو باولا کر دیا ہے، بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض خداؤں کی تجھے بددعا لگی ہے۔ قال، ہود نے کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا، اور تم گواہ ہو،
کہ انی بری مما تشرکون، جو تم جو شرک کرتے ہو اللہ کے سوا میں اس سے بری ہوں، من دونی ہی اس کے سوا، فقیدونی جمیعہ، بس جو تم نے چال چلنی ہے سب کے سب چلو میرے، ثم لا تنظرون، پھر مجھ کو مہلت نہیں دینا، میرے پہ ترس مت کھانا، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ربی جو مجھ کو پالنے والا ہے، وربکم اور تمہارا کو بھی پالنے والا ہے، ما من دابہ جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، الا ہوا آخذ بناصیتھا وہ اس کو اس کی چوٹی سے پکڑنے والا ہے، یعنی کہ سب کو پال رہا ہے، سب کو اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کسی نے میرے رب کی طرف جانا ہے تو وہ سیدھے رستے پر ہے، ان ربی بے شک جو مجھ کو پالنے والا علی صراط مستقیم، وہ سیدھے رستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم لوگ ڈائیورٹ ہوگے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ تو میں نے پہنچا دیا، ما ارسلت بہ الیکم جو میں بھیجا گیا ہوں، ارسال کیا گیا ہوں طرف تمہاری، وَيَسْتَخْلِفُ اور تم نے اختلاف کیا ربی میرے پالنے والے میں، قوماً اے میرے لوگو، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضرونہ شیئا اور تم اس کو تھوڑا سا بھی نقصان بگاڑ نہیں سکتے، ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے وہ ہر چیز کے اوپر محافظ ہے۔ ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم آیا، نجینا ہم نے بچا لیا، ہودا والذین آمنوا معہ ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے، برحمت منا ساتھ ہماری رحمت کے، ونجیناہم من عذاب غلیظ اور ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو سخت ترین عذاب سے نجات دلائی۔ وتلک عاد اور یہ ہے عاد کی قوم، جہدوا بآیات ربہم جنہوں نے حجت کی، جھگڑا کیا، آرگومنٹس کی ان کے پالنے والے کی تعلیمات کے ساتھ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین سورہ شعراء میں آتا ہے۔ وہ تو قوم ہود اس لیے کہلائی کہ وہ مسنجر آتے رہے، نوح کے بعد آتے رہے، وہ جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہود علیہ السلام آئے اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو وہ قوم ہود کہلائی۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، امر کل جبار عنید ہر سرکش ضد عمل کی انہوں نے پیروی کی، واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ اور اس دنیا میں لعنت ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ الا یاد رکھو، ان عادن کفروا ربہم قوم عاد نے ان کے پالنے والے کا انکار کیا، الا یاد رکھو، بعدا لعاد عاد کے اوپر پھٹکار ہے قوم ہود جو ہود کی قوم لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔